ایک بڑی بات مجھے عرض کرنی ہے. آج دنیا جس ایران کا غلغلہ دیکھ رہی ہے، اس کا بڑھتا ہوا روب و دبدبا دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ وقت کے سپر پاور نے سامنے ایسے ایگریمنٹ کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا جو شرمناک کہی جا سکتی ہے. ان کی شکست ہی تو ہے کہ لاکھوں ڈالر ان کو دینا ہے، بھگتان دینا ہے. لڑے بھی تم ہی آ کر کے اور پیسے بھی تم ہی دے کر جا رہے ہو، اور آگے ٹیکس بھی دو گے، فریز کی ہوئی سمپتیاں بھی وہ بھی ریلیز کرو گے. سب کچھ مان کر کے چاہیے، یہ سب چیزیں تو ہیں آپ کے علم میں. ایران نے اپنا ایک دبدبا قائم کیا اور دنیا بھر میں اس کا غلغلہ ہے آج. اور آپ کو پتا ہے یہ دبدبا ایران کا آج کا نہیں. ایران ایک سویلائزیشن جس کو کہتے ہیں، ایک ایسا ملک ہے جو آج کل میں بنا ہوا، یا اس کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ 50 سال پہلے 100 سال پہلے کسی نے اس کو کالونی کے طور پر ایک حکومت نے بنا دیا. 6000 سال پہلے پرانی تاریخ ہے ایران کی. مجوسیوں کا دور رہا اور اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہ وہاں پر حکومت کیے ان کے اپنے. اور کسرا جس کو کہتے ہیں، کسرا وہ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. اور ایران اتنا نہیں تھا جو آج نقشے میں ہے، اس میں اور بھی کنٹریز آتی تھی، اور بھی ملک اس کے اندر آتے تھے. تو ایران کے اس دبدبے اور غلغلے کے بارے میں آج جو محسوس کر رہے ہیں آپ، وہ اپنے دور میں بھی سپر پاور تھا. اس وقت بھی ایک بہت بڑا پاور تھا، اور اس سپر پاور کو اگر کسی نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا تو وہ عمر ابن خطاب تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام ایران میں آیا. یہ عجیب بات ہے کہ ایرانی اسی نام سے چڑھتے ہیں، حضرت عمر کے نام سے چڑھتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو آج اسلام ہے وہ دین ہے حضرت فاروق اعظم کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں ایران فتح ہوا اور اسلامی حکومت قائم ہوئی. اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے فتح کیا تھا یہ سارے علاقے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو علاقے دور فاروقی میں خالد بن ولید نے فتح کیے تھے، وہ تاریخ ایسی ہے 1400 سال میں آج تک وہ علاقے کبھی دوسروں کے پاس گئے ہی نہیں، کبھی کوئی اور ان پر حاکم نہیں بنا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں بنے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت ہے، ہاں سیف اللہ المسلول ہے. جن علاقوں کو خالد بن ولید نے فتح کیا ہے، تاریخ میں یہ بات شاہد ہے کہ آج تک ان علاقوں پر کبھی کوئی دوسرا حاکم نہیں بن سکا. اسلام کے اندر میں ہی وہ علاقے رہے. اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے ایران پر، ایران کے مسلمانوں پر، ان تک اسلام آنے پر، ان کے اندر اسلام کی آج جو بقا ہے. ماننا چاہیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بہرحال پھر آخری دور وہ تھا کہ ایک بہت بڑی چیز بتائی جاتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک حضرت عمر فاروق نے معزول کر دیا تھا. کہا کہ سپہ سالار اب جنگ میں آپ نہیں ہوں گے. ایک جنگ تو ایسی تھی جس میں حالات اتنے سخت تھے کہ وہ شکست سے دوچار ہو سکتی تھی. وہاں خالد بن ولید کی ضرورت بہت زیادہ تھی. صحابہ سب سوچ رہے تھے خالد بن ولید ہوتے تو ہو جاتا، لیکن حضرت خالد بن ولید اس جنگ میں سپاہی کے طور پر شریک بھی ہوئے، اور جو سپہ سالار تھے پیچھے سے ان کی مدد بھی کیا، ان کو حربے بھی بتائے، ان کو منصوبے بھی دیے. لیکن وہ جنگ فتح ہوئی جس طرح بھی. لیکن وہ جو سپہ سالار بنے تھے وہ مانتے تھے کہ اس میں خالد بن ولید کا ہاتھ ہے میرے اس فتح میں. لیکن حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا. اس بات کو کچھ لوگ اس طرح پھیلاتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کا شہرہ زیادہ ہو رہا تھا، ہر جنگ فتح کرتے تھے، اس لیے عمر ابن خطاب کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگلا خلیفہ خالد بن ولید نہ ہو جائے، ان کی خلافت ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ ڈر کے مارے ان کو پہلے ہی معزول کر دیے. میرے عزیزو، جن کی جیسی سوچ
हाँ, ये आदमी जो खाता है वही उल्टी करता है। इनको यही डर रहता है ना आज, कि हमारे बनाए हुए हैं पार्टी तोड़ के चले ना जाएं, पार्टी में अभी इसका थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है तो उसको जल्दी से नीचे करो। वो आज हमारी हुकूमतें कर रही हैं, किसी को बढ़ने नहीं दिया जाए। अरे अनपढ़ गंवार को सीएम बना करके बैठा हो, ज्यादा ये अगर लोकप्रिय हो जाएगा, इसको ज्यादा चाहने लग जाएंगे तो नहीं, फिर पीएम का क्या होगा? और पीएम के साथ साथ जो लकड़ बग्गा चलता है उसका क्या होगा? वो भी तो अपना नंबर लगाया हुआ है। ये सारी बातें इसलिए सोच में आती हैं कि हर दौर, हर हुकूमत ये चाहती है आज कि कोई दूसरा मशहूर ना हो जाए। ये दौरे फारूकी में नहीं था। उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का डर ही नहीं था। अपने जमाने खिलाफत में उन्होंने ये डर नहीं महसूस किया। बड़े बड़े बादशाहों से जो नहीं डरा, वो इस तरह की हरबे और इस तरह की हरकतों से क्यों डरता? और उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु को क्या ये नहीं मालूम था कि खालिद बिन वलीद को रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह मसलूल कहा है? बात सिर्फ इतनी थी, ना खालिद बिन वलीद को नीचा दिखाना था, ना उमर इब्न खत्ताब को अपनी बड़ाई जाहिर करनी थी, बल्कि बात मुसलमानों की थी जो नए इस्लाम में आए हुए थे। नए इस्लाम में आए हुए उनके जहनों में यह बात न आए कि हर जंग खालिद बिन वलीद की वजह से फतह होती है। उमर इब्न खत्ताब इस सोच को बदलना चाहते थे, इस्लामी निजाम शख्सियात से नहीं अल्लाह की मदद से चलता है। खालिद बिन वलीद हो या और कोई हो, अल्लाह की मदद ना हो तो क्या हो सकता है? तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह तसव्वुर दिया कि जंगे हो कि निजाम हो, वो अल्लाह के तवक्कुल पर चलेगा, अल्लाह के भरोसे पर चलेगा, किसी एक शख्सियत के डिपेंडेंट होने पर नहीं, उस पर डिपेंड होने पर नहीं। और हजरत खालिद बिन वलीद चाहते तो जैसे आप फौजी बगावत करते हैं और तख्ता पलट देते हैं ना यहाँ पे, हाँ, अभी आज के दौर में अब मैं कुछ बातें कहूं तो लोगों को बहुत ज्यादा अलग भी लग जाएंगे। पाकिस्तान में आज के दौर का बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर, उसकी इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो फौजी जनरल को बदल दे। बदल देगा तो ये खुद ही बदल जाएगा। फौज में बगावत कई कंट्रीज में होती है। क्यों? इसलिए कि जो फौजी जनरल है, सिपाही सालार है, इतने साल की नौकरी किया हुआ है कि नीचे जितनी बटालियन है, जितने फौज की टुकड़ियां हैं, सब पर इसका कमांड चलता है। अरे मियां, 5 लाख की फौज को कमांड करने वाला एक सिपाही सालार, एक जनरल, उसके दिमाग में तो ये आएगी कौन सा पीएम कौन सा सीएम बदलेगा मुझे। जिस दिन बदलेगा ये 5 लाख को एक्टिव कर दूंगा कि इसका तख्ता हटाओ, मैं बैठने वाला हूं। फौज तो वो तो एक आमन्ना सद्दकना कहने वाली जमात है। उसको ट्रेंड ही किया जाता है कि हर बात तुम्हें अपने सिपाही सालार की मानना है। फौजी बगावतें हम कई मुल्कों में देखते आए हैं। खालिद बिन वलीद चाहते तो वो बगावत करते। वो सिपाही सालार कितने सालों से थे, कितने सालों से थे। साहबा में उनका अपना एक मकाम था। उनके बनाए हुए कितने सिपाही थे जो मजबूत थे, और सबको जमा करके कहते फारूक आजम कैसे मुझे माजूल कर सकते हैं। दूसरे सब चलो मेरे सपोर्ट में आओ, खड़े हो जाओ, हम अपनी जमात बनाएंगे, मैं खलीफा बनूंगा। तारीख इल्जाम तो लगाती है, लेकिन एक जगह तो दिखाए कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहीं बगावत की बात की हो, बल्कि फौरन खलीफा का खत आया, सर झुका लिया और एक आम सिपाही की हैसियत से जंग में शरीक हो गए और लोगों को बताया यह हमारा निजाम इस्लाम है, यहां शख्सियात से नहीं चलता, अल्लाह की मदद से चलता है। सिस्टम यही है मेरे अजीजों। आज फारूक आजम के इस सिस्टम को समझना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब के लिए भी इसमें दर्स है। हो सकता है कभी आप किसी अच्छे ओहदे पर हो, हमारे यहां किसी अच्छे मनसब पर हो, और अचानक आपको माजूल करके छोटा कर दिया गया हो, तो आपका नफ्स तो गवारा नहीं करता कि मुझे उससे नीचे कर दिया गया है। लेकिन निजाम इस्लाम यह है, अपने नफ्स को तोड़ो कि तुम्हें वो गुरूर ना पैदा करे, तुम्हें वो फिरौन बनने ना दे। तुम मान लो उसको। मुझे याद है मिस्र में पढ़ने के जमाने में हमारे जो हॉस्टल होते थे उसको मदीनतुल बऊसिल इस्लामिया कहते हैं। वो एक शहर है जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा कंट्रीज के तलबा थे।
105 कंट्री के तकरीबन तलबा स्टूडेंट उसमें रहते थे, उसमें हम भी थे। और उस पूरे हॉस्टल को, हॉस्टल एक बिल्डिंग नहीं है, उसकी तकरीबन 50-60 से ज्यादा बिल्डिंगें होंगी, एक पूरा शहर है, उसको अलग अलग तकसीम किया गया है जोन वाइज, मिंतका उसको कहते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। और हर जोन का एक सदर होता था जो हुकूमत की तरफ से मुंतखब है, उसकी सैलरी है। अल अजहर यूनिवर्सिटी वो अपने आप में एक हुकूमत है, डिपार्टमेंट। और जो रईसुल मिंतका जिसको कहते हैं, सदर होता था, उसके हाथ में इतना पावर होता कि वो हमारे खाने पीने का भी, हमारे रहने का भी, रूम अलॉटमेंट का, सब कुछ पावर उसको था। हमको अंदर लेने का, हमको बाहर करने का, उसकी साइन के बगैर कॉलेज के अंदर हमारे एग्जाम नहीं होंगे। बहुत सारा पावर उस सदर को होता था, जो प्रेसिडेंट होता था जोन का। अब सुनिए मैं क्यों कह रहा हूं। हमने शुरू में देखा, और लोग जाते थे उसके साइन के लिए, लाइन लगी रहती थी, हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, साइन करके दे रहे हैं जोन के जो प्रेसिडेंट है वो हुकूमत की तरफ से। एक दिन अचानक देखा कि वही जो हमारे जोन का सदर था मिंतका का, वो बाहर गेट कीपर बना हुआ है, दरवाजा खोल रहा है हॉस्टल का और बंद कर रहा है। जो चपरासी काम करता है वो चपरासी काम कर रहा था। तो हमने कहा ये तो सदर था वहां का। तो हमने पूछा, तो उन्होंने जवाब में कहा ये हमारा सिस्टम है, किसी बड़े ओहदे वाले को छोटा ओहदा दिया जाता है तो उसको देखा जाता है ये उस पर कायम रहता है कि नहीं रहता, या फिर अपनी अना पर आता है कि मैं तो इसके मेरे स्टेटस के काबिल नहीं है। ये फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट हम सबको अपनी जिंदगी में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। कभी आप सोचें, हर चीज वही हमारी जिंदगी में नहीं होती जो हम चाहते हैं। हम जो चाहते हैं उसी मर्तबे, उसी मकाम, उसी मनसब पर रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभार कुछ छोटे कामों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला हमें मुंतखब फरमाता है। खुशी खुशी उन कामों को कबूल करना चाहिए, खुशी खुशी उन कामों को कबूल करें। कोई काम में इस तरह की बात नहीं आए कि मैं पहले तो ये था अब ये कैसे करूं। मैं इमाम था मेरे अजीजों, मुझे बात ये भी है, मैं कई सालों तक हुबली की सरजमीन पर इमाम, और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जाता, नमाज पढ़ाता, और मेरे ऊपर पाबंदी नहीं थी वैसे भी, इसी तौर पर मुंतखब भी हुआ, मुतय्यन भी हुआ था। तो मेरे वालिद गिरामी अल्लाह ताला उनकी खबर पर रहमतों को नुज़ूल फरमाए, फरमाते थे कि इमामत अपनी जगह पर लोग खड़े हो जाते हैं, सब हाथ चूमते हैं, मुसाफा करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, और बादशाहों की तरह तो तुमको इमाम बनाकर रखा गया है। एक काम करना, कभी अकेले में मस्जिद में चले जाना और झाड़ू लेना और मस्जिद की सफाई भी करना है। मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह मैं दिखावे के लिए या किसी को ये इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि एक बड़े मकाम पर, एक बड़े मुसल्ले पर आदमी खड़ा होता है तो उसे ये गुरूर ना आए कि कचरा उठाना अब मेरा काम नहीं। मस्जिद की सफाई भी कर लो ताकि तुम्हारा नफ्स मुर्दा हो जाए, तुम्हारे नफ्स का गुरूर टूट जाए। और मस्जिद की सफाई या बैतुल्लाह की सफाई ये सिर्फ खादिमों का काम नहीं। कुरान तो कहता है वह अहिदना इला इब्राहिम और इस्माइल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काई सुजूद। अल्लाह फरमाता हमने अहद लिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से कि मेरे घर की सफाई तुम दोनों करोगे। किससे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अहद लिया था कि वो बैतुल्लाह की सफाई करेंगे। मस्जिद की, बैतुल्लाह की सफाई का निजाम अंबिया का काम था, नबियों का काम था। तुम तो आते हुए ये सोचते हो कि ये कचरा मैं क्यों उठाऊं, खादिम कहां चला गया है, वो सैलरी काहे की लेता है। उसको मुंतखब किया गया है इसलिए कि सारे लोग हर वक्त नहीं दे देते, लेकिन आप अपने नफ्स को मारो और इस चीज पर भी अपने आप को तस्लीम करो। बहरहाल दौरे फारूकी और दौरे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु की चंद झलकियां अगर मैं आपको बताऊं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के जमाने में
اتنی تیزی سے اسلام پھیلتا چلا گیا، اتنی تیزی سے. آپ کو بتائیں آذربائیجان، آرمینیا اور رشیا کے کئی علاقے اسلام میں آ چکے تھے. قبرص، سائپرس جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آج کے یہ شینزن کنٹریز جو ہوتی ہیں اس میں کئی کنٹریاں ایسی ہیں جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام میں آ چکی تھی. بحری بیڑے پہلی مرتبہ، یعنی یہ جو آج ہرمز اسٹریٹ کی تمام چیزیں آپ سنتے ہوں گے نا کہ سمندروں پر حکومت، یہ جنگیں چل رہی ہیں آج، میدان میں نہیں ہے، سب سمندر کی جنگ ہے. آج کی سب سے بڑی جنگ کیا ہے؟ یہ بحری راستے، یہ سارا نظام جو بنا. اور بحری جنگیں کیسی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی بیڑے بنتے ہیں، سب مرین جو آتی ہیں، جو پنڈبیاں کہتے ہیں، جب پانی کے اندر لڑنے کی طاقت رکھنے والی، یہ ساری چیزیں جو بنی، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی بحری بیڑے بنائے گئے تھے، سمندروں میں جنگ کرنے کا انداز سکھایا گیا تھا. اس وقت کسی بھی حکومت کے پاس یہ سسٹم نہیں تھا کہ سمندر کے راستے کوئی جا کر کے جنگ کر سکے، اور اسلام میں یہ پہلا ہے. اور آپ کو اسی کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یہ اسپین جب گئے تھے عرب کو کراس کرتے ہوئے، میڈیٹرین سی جو ہے، اور جب وہاں پہنچے، اندلس اس کا نام تھا اسپین کا، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں اور مسلمانوں سے کہا تھا واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں، فتح کرو یا پھر یہیں دفن ہو جاؤ. اور ایسی جنگیں ہوئی تھیں، اسپین بھی فتح ہوا اور سب سے پہلے یورپ اسلام میں داخل ہو گیا تھا. ایک بہت بڑا مشہور مورخ ہے انگریز، اس نے لکھا ہے کہ صرف 250 کلومیٹر لندن سے باقی رہ گیا تھا، اور وہ کہتا ہے اور اتنی تیزی سے جو اسلام پھیل رہا تھا، یہ اس دور میں رکاوٹ نہ آتی تو لندن کیا، امریکہ کیا، سب جگہ پر آج قرآن کی ہی تعلیم ہو رہی ہوتی. اور بہرحال آج پہنچ بھی چکا ہے، الحمدللہ پہنچ چکا ہے. اور یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خلافت کے تمام چیزیں، اور اس کے بعد دور مرتضی علی کرم اللہ وجہہ الکریم. لیکن ہمیں اس بات کا قلق ضرور ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بردبار شخص نہیں ملے گا، ان کی مثال ہی نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کتنے کاموں میں پسند فرمایا. جنگوں کے میدان میں سب سے آگے رہنے والے، حیدر کرار جس کو کہا گیا ہے، خیبر کے موقع پر جس کو رسول اللہ نے اپنا جھنڈا عطا فرمایا، صحابہ سب انتظار میں تھے. حضور نے رات کو ہی کہا تھا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند کرتے ہیں. نام نہیں بتایا تھا حضور نے. صبح سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ رسول اللہ جھنڈا ہمیں دیں گے، لیکن اس صبح خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا تھا. اور میرے عزیزو، بدر کے میدان میں سب سے پہلے اترنے والے لوگ کون تھے؟ 3 لوگوں کو صرف اتارا گیا تھا میدان جنگ میں، جس میں پہلے امیر حمزہ تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور ان دونوں سے عمر میں کافی چھوٹے حضرت علی ابن ابی طالب تھے. بدر کے میدان میں جو اسلامی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ جو سب سے بڑی لڑی گئی، اس میں پہلی جنگ میں پہلا لڑاکو حیدر کرار کا نام ہے. یہ سارے فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. اور خلافت کے معاملات جب شروع ہوئے تھے، جانتے ہو آج بہت سارے لوگ ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں، صدیق اکبر میں، مولا علی میں، عمر ابن خطاب میں، حضرت مولا علی میں. ان خبیثوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی آپسی محبت کیا تھی. حضرت عمر ابن خطاب تو یہ فرماتے تھے کہ اس محفل سے میں ڈرتا ہوں جس محفل میں علی نہ ہو. اور کئی مرتبہ پر حضرت عمر ابن خطاب نے یہ فرمایا، ایک فیصلہ آپ نے فرمایا اور حضرت علی نے فوراً اٹھ کر کے کہا امیر المومنین یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے. ان کا مشورہ لیا، حضرت عمر نے فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ چھپا لیا میں امیر المومنین ہوں، کوئی پیچھے سے مجھے بول دیا صحیح کر دیا ہے، نہیں. برسر اعلان عمر ابن خطاب نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی. مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے؟ جو باب العلم ہے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزیز ترین صحابی، بلکہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے، اور پیدا ہوتے ہی رسول اللہ کا لعاب پینے والے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے آنکھیں کھول کر دیکھنے والے حضور کے چہرے کو، وہ مولا کائنات افضل ترین صحابی ہیں۔ لیکن جس وقت آپ خلافت کے امور کو اپنے ہاتھ میں لیے، حالات ویسے نہیں تھے جیسے فاروق اعظم کے دور میں یا صدیق اکبر کے دور میں رہے۔ فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا، نئے لوگ آ چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب دائرہ بڑھ جاتا ہے نا تو اختلافات بھی بڑھتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں کبھی کبھار یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سچائی کیا ہے۔ کچھ کمیونٹی جو ہیں ان کی مثال دے کر کے کہتے ہیں، یہ دیکھو یہ کمیونٹی اتنی سسٹمیٹک چلتی ہے، ان کے اندر اتنا سسٹم ہے، نظام ہے، ان میں کوئی غریب نہیں ہوتا، یہ سب کو اٹھا لیتے ہیں۔ میاں 4 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہاں 4 کروڑ کو جمع کرنا ہے۔ جب تعداد بڑی ہوتی ہے تو سوچیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو آج جو یہ ان اختلافات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان سب تتر بتر ہیں، حالات مختلف ہیں، تو میرے عزیزو اس کا ریزن بھی تو دیکھو۔ مسلمان الحمدللہ آج بھی متحد ہیں کچھ نقطوں پر۔ اگر یہ کسی نقطے پر متحد نہ ہوتے تو دنیا ہم سے ڈر کیوں رہی ہوتی؟ متحد ہیں آج بھی، سوچیں بدلی ہوئی ہیں، سوچیں الگ الگ ہیں یا کچھ عیاشیوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، لیکن آج بھی بحمدہ تعالی مسلمان کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس پر متحد ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان کچھ چیزوں پر متحد ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں۔ کوئی مسلمان اختلاف کرتا ہے؟ مسلمان چاہے جیسا بھی ہو اللہ کو ایک تو مانتا ہے، نہیں مانا تو پھر وہ اس میں آیا ہی نہیں کرائٹیریا میں مسلمان ہونے کی، اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ سب کا اتحاد ہے، متفق ہے۔ قرآن کے 30 پارے ہونے پر سب کا اتحاد ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس تو ہیں، دنیا میں اتنے بھی نہیں بچے ابھی دوسرے جو کچھ جمع کر کے دکھائیں کہ بغیر اختلاف کے کچھ پوائنٹس کو مانتے ہوں۔ ارے خدا پر اتفاق نہیں ہے کئی لوگوں کا، سب کے الگ الگ ہیں۔ ہوا کا الگ ہے، آگ کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، آتما کا الگ ہے، جسم کا الگ ہے۔ یہاں وہ پوائنٹس ہیں کہ پوری دنیا شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں پر بھی جائیں، فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بحیثیت مسلمان ہو تو اسے نماز میں جھکنے کے لیے ایک ہی کلمہ ہے، اللہ اکبر، ایک ہی کلمہ دیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اس پوائنٹ پر متحد ہیں آج۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ حج میں جانے کے بعد کوئی اپنی زبان استعمال نہیں کرتا، وہ لبیک اللہم لبیک۔ وہ عرفات کے میدان میں لباس سب کے متحد ہیں۔ آج دوسرا کعبہ نہیں بنا، دوسرا قرآن نہیں آیا، 1400 سال ہو گئے۔ کعبہ بنا تو سکتے تھے، 4 دیواری تو بنانا تھا، کسی نے کیوں نہیں بنایا؟ حکومتیں سپورٹ ایسے کام کو بہت جلدی کر دیتی ہیں، کوئی نیا اگر نکل گیا کہیں سے کیڑا تو اس کی مدد بہت جلدی کرتے ہیں۔ گستاخان رسول کو کتنا سپورٹ ہوتا ہے، کعبہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ ان کو پتا ہے، ایک بنایا تھا ابرہا یمن میں جا کر، اس نے سوچا پیسے سے خوب بنا لوں گا، اس نے بنایا کعبہ اور اس پہ تو ہیرے موتی سب جڑ دیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ مکہ کا ایک سر پھرا گیا اور اس کے کعبے پر پیشاب کر دیا، کہا یہاں طواف نہیں، یہاں پیشاب کیا جاتا ہے، اور اس نے پیشاب کیا تو اس نے کعبہ توڑ دیا۔ کیا پیشاب کرنے کے بعد بچی کیا اس کی عزت؟ اور اس کے بعد وہ ابرہا آیا تھا یہ اللہ کے کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ دنیا کو وہ سبق یاد ہے، دوسرا نہیں بنے گا۔ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پر آج پورے مسلمان متحد ہیں، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں بڑے اس کے ساتھ یقین کے ساتھ؟ وجہ یہ ہے کہ ان پوائنٹس پر اگر یہ سب کا اتحاد نہ ہوتا تو پوری دنیا ہم سے دشمنی کیوں کر رہی ہوتی؟ سب کو ڈر کس بات کا ہے؟ ان کو پتا ہے آج بھی کچھ تو پوائنٹس ایسے ہیں ان کے دلوں میں، فلسطین میں بچہ رو رہا ہے، نیند ان کی خراب ہوتی ہے، ملک شام میں گھر جل رہا ہے، ان کے گھر میں تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ یہ جو قلوب کا جڑاؤ ہے آج بھی موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ہٹنا نہیں چاہ رہا، بات اب ختم پر آتا ہوں۔
بات یہ تھی کہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت جیسی آیا تو مسلمانوں میں انتشار ہوا تھا، نئی جماعتیں آئی تھی، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور فتنوں کا دور اتنا ہو گیا کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح کی نیچرل ڈیتھ نہیں تھی، لوگوں نے قتل کیا تھا، اور وقت کے خلیفہ کو، داماد رسول کو قتل کیا ہے۔ تو اس وقت ایک بڑا فتنہ جنم لے چکا تھا۔ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اپنے ہاتھ میں لینا، صدیق اکبر کے لیے جیسے چیلنجز تھے، وہ چیلنجز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے تھے۔ لوگوں نے یہ بھی مطالبہ شروع کیا تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا ان کا بدلہ لو۔ موب لنچنگ کرنے والوں کو کیسے پکڑا جائے؟ کون ہے اس میں قاتل؟ آج بھی ہے نا، جب پورا موب کسی پر اٹیک کرتا ہے تو ان کا پکڑنا مشکل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ یہ سارے معاملات بھی تھے۔ آپ انکار کبھی نہیں فرماتے تھے کہ عثمان ابن عفان کے قاتلین کا بدلہ نہیں لیا جائے، لیا جائے گا، ان کو ڈھونڈا جائے گا۔ اور بھی بہت سارے کام تھے۔ یہ تمام چیزیں ایسی آ گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسلمانوں کی جنگیں ہو گئیں جو اس سے پہلے ہوئی نہیں تھی، جس کا بہت بڑا خسارہ ہوا۔ ورنہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر یہ فتنے نہ ہوتے تو میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، حضرت علی کی خلافت کے برابر دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ عدل و انصاف، علم و بردباری میں آپ کے برابر کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس جو بردباری تھی، جو شجاعت تھی، جو علم تھا رسول اللہ کا دیا ہوا، وہ جب نظام خلافت میں آتا تو میرے عزیزو قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، ان کے دور بہت سارے فتنوں سے گھرے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اخیر میں ہوا بھی یہ کہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی انہی تمام دشمنیوں میں، فتنوں میں۔ خارجی جماعت جو دشمن ہے مولا کائنات حضرت علی کی، خارجیوں کے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا۔ بہرحال 3 خلیفہ شہید ہوئے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد میرے عزیزو کبھی آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے اس نظام کے برابر کوئی دوسرا نظام لا سکا ہو، ان کو قتل کر کے دوسرا کوئی نظام آیا ہو، نہیں آیا۔ یہ خلافت راشدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس خلافت راشدہ کے برابر کوئی دوسرا نظام دنیا میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکا جو ان کا سسٹم تھا۔ میں مختصر سی محفل میں پورے سسٹم کو نہیں گھیر سکتا کہ انہوں نے کیا کیا سسٹم بنائے۔ دنیا آج بھی محتاج ہے ان کا سسٹم لینے کے لیے، یہ اگرچہ ذکر نہیں کرتے لیکن سسٹم پورا وہی ہے۔ سارا سسٹم جو شروع کیا گیا تھا خلافت راشدہ میں، وہ پوری دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ علم کے بارے میں، حتیٰ کہ آپ کے زمانے کے بعد یہ اموی خلافت گئی، اس کے بعد عباسی خلافت آئی، پھر یہ عثمانیہ جو چلے ترکیوں کے، ان کے دور میں آپ ساری چیزیں دیکھیں ترقیات۔ عباسی دور میں جو مسلمانوں کی ترقیاں ہیں، آج کے نوجوان کچھ ان چیزوں کو لے کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ ان کی ترقیاں تو دیکھیں، وہ چاند پر پہنچ رہے ہیں اور ہم تو یہی ہیں ابھی۔ ان کی ترقیاں تو دیکھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں ہیں۔ تو یہ خالی بات کرنے سے نہیں ہوتا، رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے موبائل پہ ادھر کی ادھر شیئرنگ کرتے ہوئے اور بڑی فکر کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تم نے اپنا وقت علم کے حصول میں لگایا ہوتا تو یہ نوحہ کرنے کی آج نوبت ہی نہ آتی، ہمیں یہ شکایات کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خلافت کے نظام میں یہ اسٹرکٹ قانون تھا کہ کوئی بچہ جاہل نہیں رہ سکتا، اور ہر پڑھے لکھے کو اعزازی انعامات دیے جاتے تھے بادشاہوں کی طرف سے۔ دنیا بھر کے انجینئرز اپنے کام میں محتاج ہیں مسلم انجینئرز کے، یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزو۔ کئی ایسی فیلڈ ہیں جس میں خلافت کے زمانے میں، خلافت کے دور میں اس دنیا نے ترقی کی۔ میں نہیں کہتا صرف مسلمانوں نے، پوری دنیا نے ترقی کی ہے۔ اٹلی، ڈنمارک، ناروے،